نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم مشائخ و علماء کرام، معزز حاضرین و سامعین، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے اور فضل و احسان سے آج ہم ادارہ منہاج القرآن ٹیکسلا کے زیر اہتمام درس قرآن کی اس عظیم الشان مجلس میں حاضر ہیں. محترم مولانا احمد خان صاحب اور ضلع راولپنڈی اور ٹیکسلا کی جملہ تنظیمات ادارہ منہاج القرآن کی، منہاج القرآن یوتھ لیگ کی، منہاج القرآن علماء کونسل کی اور پاکستان عوامی تحریک کی اور مصطفی انقلاب کے اس مشن کے جتنے سپاہی درس قرآن کی اس مجلس کے اہتمام و انصرام میں شریک ہوئے، اور جو احباب دور و نزدیک سے اس مبارک نشست میں قرآن مجید کی تعلیمات سے آشنا اور بہرہ ہونے کے لیے حاضر ہوئے، سب مبارکباد کے مستحق ہیں. میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ کہ وہ ذات پاک حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے درس قرآن کی اس مجلس کو اور ٹیکسلا کی تنظیمات کی اس مبارک کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنے خصوصی لطف و کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات و عنایات سے حصہ وافر عطا فرمائے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 میں نے آج کے درس قرآن کے لیے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے سوالیہ انداز میں ارشاد فرمایا اور ہمیں ایک راز سے آگاہ فرمایا. اس آیت کریمہ میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے اس کا پس منظر یہ ذہن نشین کر لیں کہ عہد رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہودی اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے، اور ان سازشوں میں سے ایک سازش یہ تھی کہ وہ اپنے یہودیوں کو اور دشمنان دین کو سازشی منصوبہ بندی کے تحت یہ کہتے کہ تم صبح کو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، یعنی اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دو، دل سے نہیں، دھوکہ دہی کے طور پر، اور مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ، اور شام کو اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دینا
اور یہ کہنا کہ ہم تو سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے، ہم نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا، مگر مسلمانوں میں آ کر ایک ہی دن میں جو حقیقتیں کھلی اس کی بنیاد پر ہم واپس اپنے پچھلے مذہب کی طرف لوٹ رہے۔ تو بیزاری اور نفرت کا تم جب اظہار کر کے اسلام کو پھر چھوڑو گے تو سادہ لوح مسلمان جنہوں نے اسلام تازہ قبول کیا ہوگا، ممکن ہے تمہارے ساتھ اکا دکا ان میں سے بھی کوئی اسلام کو چھوڑ جائے۔ اس طرح ہر روز کے معمول سے شاید مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو اور اسلام کو نقصان پہنچے، اور یوں ان کی سازش کا مقصود یہ تھا کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ یہ ان کی سازشوں کا مقصود تھا کہ مسلمان پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں۔ قرآن مجید نے یہاں ایک اصولی بات ارشاد فرمائی، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں سے خطاب کیا اور فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اے مسلمانوں تم واپس کفر کی طرف کیسے پلٹ سکتے ہو، اور تم ایمان اور اسلام کی دولت سے بہرہ ہونے کے بعد پھر کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ ناممکن ہوگا، یہ ناممکن ہوگا۔ کیوں؟ ان کے لیے ناممکن ہوگا جو دو شرطیں پوری کر رہے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد دو شرطیں پوری کر رہے ہیں، اور خطاب اولین چونکہ صحابہ کرام سے تھا تو فرمایا تم وہی تو ہو کہ دو شرطیں پوری کر رہے ہو، اور جو مسلمان یہ دو شرطیں پوری کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے میں آ جانے کے بعد کبھی بھی واپس کفر کی طرف نہیں پلٹ سکتا، اسے ہمیشہ ایمان پر قائم رہنے کی ضمانت مل جاتی، اور کفر اگر لاکھ حملے بھی کرے ان پر اور 100 بار انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرے اور 100 بار انہیں راہ اسلام سے ہٹا کر واپس کفر کی طرف پلٹانے کی کوشش کرے، تو اس کی ساری سازشوں اور کوششوں کے باوجود جو مسلمان ان دو شرطوں کو پورے کرتے رہیں وہ دولت ایمان سے زندگی بھر محروم نہیں ہو سکتے، وہ واپس کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے۔ انہیں دنیا کی کوئی طاقت، کوئی کافرانہ سازش، کوئی باطل منصوبہ اور کوئی طاغوتی کوشش انہیں ایمان کی دولت سے تہی دامن نہیں کر سکتی، انہیں کفر کی طرف واپس نہیں لے جا سکتی، اگر وہ دو شرطوں کو پورا کرتے رہیں۔ کتنی شرطوں کو؟ اور ارشاد فرمایا کہ تم ان دو شرطوں کو پورا کر رہے ہو۔ یہ صحابہ کرام سے فرمایا، تو صحابہ کرام کی کیفیت بیان فرما دی، اور ہمارے لیے ایمان کے تحفظ کی صورت بیان فرما دی۔ ماشاءاللہ، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ اگر قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ جو مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت کا راز بیان کر رہی ہے، اور یہ نکتہ سمجھا رہی ہے کہ جو مسلمان ان دو تقاضوں کو پورا کرے وہ ایمان کو چھوڑ کر واپس کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتا، ان دو تقاضوں کو پورا کرنے سے ایمان کی حفاظت کی ضمانت میسر آتی۔ اگر یہ ضمانت ہم یہ سمجھیں کہ صرف صحابہ کرام کے لیے تھی، تو پھر آج کی امت کے لیے قرآن کی ضمانت کیا ہوئی؟ آج امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت کے لیے ضمانت کیا ہوئی؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ جو ضمانت
ایمان کی حفاظت کی صحابہ کرام کو عطا کی، اگر آج بھی امت وہ تقاضے پورا کرتی رہے، ان شرطوں پہ پوری اترتی رہے اور اسی راہ پر گامزن رہے اور ان دو اصولوں کو اسی طرح تھامے رکھے، تو جس طرح اللہ پاک نے صحابہ کرام کو حفاظت ایمان کی ضمانت عطا کی تھی، آج صحابہ کرام کی اتباع کی برکت سے انہی دو اصولوں کی پیروی کرنے میں آج بھی امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے ایمان کے تحفظ کی ضمانت پا سکتا ہے۔ اور عالم کفر کی پوری کوششوں کے باوجود ان دو شرطوں کو پورا کرنے والے مسلمان کو آج دنیا کی کوئی طاقت کفر کی طرف نہیں لے جا سکتی۔ آئیے اب قرآن مجید سے ایمان کی حفاظت کی ضمانت کا راز پوچھیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، ایک چیلنج دے رہا ہے قرآن کہتا ہے کہ کافر مسلمانوں کو کفر کی طرف واپس پلٹانے کی لاکھ کوشش کر لیں، ایک چیلنج ہمارا بھی ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک چیلنج ہمارا بھی ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، یہ انداز چیلنج کا انداز ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ان دو شرطوں کو پورا کرنے والے مسلمان واپس کفر کی طرف پلٹ نہیں سکتے، یہ چیلنج ہے قرآن کا۔ وہ چیلنج کیا ہے؟ فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ۔ دو چیزیں بیان کی۔ تم واپس کفر کی طرف نہیں جا سکتے، کیوں؟ کہ تم وہ خوش نصیب مسلمان ہو، تم وہ خوش نصیب خوشبخت جماعت ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور پھر تمہارے اندر تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے۔ یہ دو چیزیں جن کو یہ دو نعمتیں میسر ہوں، ان پر لاکھ حملے ہو جائیں، کفر کے، یہودیت کے، عیسائیت کے، اشتراکیت کے، الہاد کے، دہریت کے، سازش کے، نفسانیت کے، تمرد کے، گمراہی کے، بہکاوے کے لاکھ حملے ہو جائیں، جن کے دامن میں اللہ کا قرآن اور محمد مصطفیٰ کی ذات کی نسبت یہ دو نعمتیں موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں گمراہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید نے اس بات کو چیلنج کے انداز میں فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، مسلمانوں بس اپنے دامن میں یہ دو نعمتیں رکھ لو، ان دو نسبتوں سے تعلق استوار کر لو اور ان دو حقیقتوں کو جان لو اور ان دو شرطوں کو پورا کرنا سیکھ لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں راہ ہدایت سے گمراہ نہیں کر سکتی، تم کفر کی طرف نہیں جا سکتے۔ کون سی دو شرطیں؟ اب یہ توجہ طلب نکتے ہیں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، تم وہ لوگ اور وہ مسلمان ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ اب یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ ہو، یہ نکتہ قابل توجہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ مسلمان ہو جن پر قرآن اترتا ہے، یا تم وہ مسلمان ہو جو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ تم وہ ہو جو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں یا جن کے پاس اللہ کی کتاب ہے یا جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم وہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی۔ تو یہاں اللہ کی آیتوں کا تلاوت کرنا، اس کی نسبت ان صحابہ اور مسلمانوں کی طرف نہیں، بلکہ اشارہ یہ ہے کہ قرآن مجید تو تمہارے اندر ہے، مگر کوئی تمہارے اوپر قرآن کی آیتیں تلاوت کرنے والا ہے، تمہارے اوپر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، کوئی تلاوت کرتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟
فرمایا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تم وہ خوش نصیب ہو کہ ہم نے تمہارے اوپر اپنی آیتیں تلاوت کرنے کے لیے اپنے محبوب اور برگزیدہ رسول کو بھیجا ہے۔ تمہارے اوپر ہمارے محبوب رسول آیتیں تلاوت کرتے ہیں، تو خود پڑھنا اور بات ہے، اور تمہارے اوپر میرے محبوب کا آیتیں تلاوت کرنا اور بات ہے۔ تو صحابہ کرام کو جس شے نے کفر سے پلٹنے سے بچا لیا، کفر کی طرف پلٹنے سے بچا لیا، اور لاکھ طاغوتی حملوں کے باوجود جس شے نے ان کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت فراہم کی، اس میں سے شرط اول تھی تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی، اور اللہ کی آیتوں کی تلاوت میں بھی نسبت مصطفی ہے، کہ تم پر تلاوت کی جاتی اور تلاوت کرنے والے اللہ کے رسول۔ وَمَا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کے اوپر اللہ کا رسول آیتیں تلاوت کرتا ہے، تو صبح و شام اگر وہ تمہیں کفر کی طرف پلٹانے کی فکر کرتے ہیں، تو ادھر صبح و شام تمہارے اوپر میرا محبوب مصطفیٰ اپنے دہن مبارک سے میری آیتیں تلاوت بھی تو کرتا ہے۔ وہ اگر کفر کا حملہ کر رہے ہیں تو میرے محبوب کا تم پر آیتیں تلاوت کرنا کفر سے بچاؤ کے لیے ایمان کا حصار بن رہا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا محبوب تم پر آیتیں تلاوت فرما رہا ہو اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایمان کی راہ سے بہکا کے واپس کفر کی طرف لے جائے۔ صحابہ کرام کو کفر سے بچاؤ کی پہلی تدبیر دی اور متوجہ کیا اس امر کی طرف کہ تمہاری نسبت قرآن اور صاحب قرآن کی طرف، تمہارا تعلق، جس کا ذکر مولانا احمد خان صاحب فرما رہے ہیں کہ تمہارا تعلق قرآن سے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے رسول سے۔ اگر تم قرآن کے دامن کو تھامے رکھو اور قرآن مجید کو حاصل کرو نسبت مصطفیٰ سے، تتلا علیکم آیات اللہ، قرآن نسبت رسول سے حاصل کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اگر نسبت رسول کے بغیر نسبت رسول کے خالی قرآن سے تعلق استوار کرنا اگر ایمان کی حفاظت کی ضمانت دیتا تو صیغہ مجہول میں بات نہ کی جاتی، یوں ہی فرمایا جاتا کہ تم وہ لوگ ہو جو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتے ہو، تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پھر نسبت مصطفیٰ کے بغیر خالی قرآن سے تعلق جوڑنا ایمان کی حفاظت کا باعث ٹھہرتا، مگر قرآن مجید نے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ کہہ کر اس راز کو فاش کر دیا کہ لوگوں، جو شخص قرآن سے نسبت رسول کے بغیر، تعلق غلامی رسول کے بغیر، واسطہ رسول کے بغیر، توسل رسول کے بغیر، معرفت رسول کے بغیر، جو اس آقا کی تعلق کے بغیر براہ راست قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے اور براہ راست قرآن سے تعلق استوار کرنا چاہتا ہے، وہ سمجھ لے کہ تمہارا اپنا تعلق، اگر خالی تمہارا تعلق قرآن سے قائم ہوا تو تمہیں کفر کی طرف پلٹنے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ چونکہ یدل بہ کثیرم ویہدی بہ کثیرم، اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے گمراہ ہو رہے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سوں کو ہدایت نصیب ہو رہی ہے۔ کن کو؟ جو نسبت رسول کے بغیر اپنا براہ راست تعلق قرآن سے قائم کرتے ہیں، وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی گمراہی کے راستوں پر بھٹکتے رہتے ہیں، اور جو قرآن دامن مصطفیٰ کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جو قرآن سے تعلق نسبت رسول سے جوڑتے ہیں اور جو قرآن کی معرفت مصطفیٰ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت راہ ہدایت سے بہکا نہیں سکتی۔ تو
تو قرآن مجید نے تتلا علیکم آیات اللہ کہہ کر ایک بہت بڑا راز امت مسلمہ کو سمجھا دیا، اور آج بہت سے لوگ اس بہکاوے اور مغالطے میں وہ کہتے ہیں جی بس صرف قرآن پڑھو، صرف قرآن پڑھو اور ضرورت ہی نہیں کسی کی، بس خالی قرآن سے ہدایت مل جائے گی۔ نہیں، قرآن کہتا ہے خالی قرآن پڑھنے سے نہیں، مصطفیٰ کے پڑھے گئے قرآن سے ہدایت ملتی ہے، مصطفیٰ کے پڑھے گئے قرآن سے، محبوب رب ذوالجلال کے تلاوت کیے گئے قرآن سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ اشارہ سمجھانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تم سمجھو کہ خالی قرآن سے نہیں بلکہ قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا دامن تھامنے سے ہدایت ملتی ہے، اور قرآن کو ذات مصطفیٰ سے جدا کرنا یہ ہدایت نہیں، خود گمراہی ہے، خود کو۔ اس لیے قرآن مجید نے صحابہ کرام چونکہ جگہ جگہ فرمایا تھا یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہمارے رسول آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، بار بار فرمایا تھا، اسی نقطے کو دوہرا دیا، فرمایا کہ یہ لاکھ کوششیں کریں تمہیں کفر کی طرف پلٹانے کی مگر تم کفر کی طرف نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے چونکہ تمہیں قرآن کی معرفت، حضور علیہ السلام کی نسبت سے چونکہ تمہیں قرآن کا تعلق نصیب ہے، اور تم نے قرآن کو میرے محبوب کی زبان سے سنا ہے، تم نے قرآن کو میرے محبوب سے حاصل کیا ہے، تم نے قرآن کی ہدایت دامن مصطفیٰ سے لی ہے، اور تم نے قرآن سے تعلق میرے محبوب کے توسل سے جوڑا ہے، اس لیے اب اس قرآن کے تعلق میں تمہارے لیے ایمان کی حفاظت کی ضمانت پیدا ہو گئی۔ اور دوسری طرف آئیے، یہ تو تھا صحابہ کرام کے لیے، اس میں تو حضور علیہ السلام کی نسبت کا نقطہ پایا گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا، آپ کہہ سکتے ہیں اور ہم آج کے دور کے مسلمان کہہ سکتے ہیں باری تعالیٰ صحابہ کرام تو خوش نصیب تھے، خوش نصیب تھے کہ حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری انہیں میسر تھی، وہ حضور علیہ السلام کے خود لبان اقدس اور دہن مبارک سے قرآن سنتے، اور میٹھی میٹھی باتیں خود حضور علیہ السلام کی زبان پاک سن دے ہاں سے میٹھیاں گہلی تے یار سنیندہ ہاں سے تتلا علیکم آیات اللہ، سن دے ہاں سے میٹھیاں گہلی تے یار سنیندہ ہاں سے۔ تو یہ جو براہ راست حضور سے قرآن سننے اور حضور کا ان پر تلاوت کرنے کا جو موقع تھا ان کو تو نصیب تھا، تو ان کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت مل گئی۔ اب آج کا مسلمان پریشان ہو کر اللہ کے حضور عرض پرداز ہوا، مولا اب وہ حضور علیہ السلام کا براہ راست مسلمانوں پر اور صحابہ پر قرآن مجید کا تلاوت کرنا، یہ شرف ان کو تو نصیب تھا، ہم تو اس سے محروم رہے کیونکہ ہم نے وہ زمانہ نہ پایا۔ اب ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت کیا ہوگی؟ جب ہم نے یہ سوال کیا اللہ کی بارگاہ میں تو مولا نے فرمایا میں نے اگر ان کو ایمان دیا اور ان کے ایمان کی حفاظت کا سامان کیا تو تمہارے ایمان کی حفاظت کا سامان بھی دیتا۔ مولا ان پر تو حضور علیہ السلام براہ راست آیتیں تلاوت فرماتے تو انہیں یہ شرف نصیب ہو گیا اور ان کے ایمان کی ضمانت انہیں مل گئی، حفاظت کی ضمانت مل گئی۔ ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے اپنے بندو دو باتیں کہی ہیں، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، ان پر میرے مصطفیٰ نے آیتیں تلاوت کی، ان کا ایمان محفوظ ہو گیا اور رہ گئے تم۔ یاد رکھو وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، میرا مصطفیٰ آج بھی تمہارے اندر ہے، میرا رسول تمہارے اندر ہے۔ میں نے رسول بھیجا تھا مگر ایسا بھیجا تھا کہ قیامت تک اب وہ آ گیا ہے، میں نے واپس تو نہیں بلایا۔ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، درست ہے براہ راست حضور علیہ السلام کا آیتیں ان پر تلاوت کرنا جو شرف ان کو نصیب تھا آج کے مسلمانوں کو تو نصیب نہیں، مگر وفیکم رسولہ، اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے، یہ شرف تو تمہیں بھی میسر ہے۔ اگر اس آیت کریمہ کو صرف عہد صحابہ کے لیے مختص کر دیں، عہد صحابہ کے لیے مختص کر دیں
تو ایک ہی آیت ہے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم. پورا مضمون امت مسلمہ کے لیے معاذ اللہ نہ رہا، جبکہ اس کی ایک افادیت صحابہ کرام کے لیے تھی اور ایک افادیت انہی کی اتباع کی برکت سے امت مسلمہ کی قیامت تک کے لیے ہے. تو قیامت تک کے مسلمانوں خوش نصیب ہو. اللہ پاک نے فرمایا کہ ان پر میرے محبوب نے آیتیں تلاوت کی اور وہ آیتوں کا تلاوت کرنا ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے حصار بن گیا، قلعہ بن گیا. اور رہ گئے تم وفیکم رسولہ، جان لو کہ میرا محبوب تمہارے اندر ہے، تم سے دور نہیں، تم سے دور نہیں. تو ایمان کی حفاظت آج بھی تمہاری ہو سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ تم میرے محبوب کو اپنے اندر جانو. آج بھی تمہارا ایمان بچ سکتا ہے اور کفر کے حملوں سے، گمراہی کے حملوں سے، تباہی اور بربادی کے حملوں سے تم آج بھی بچ سکتے ہو، مگر شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کو دور نہ جانو. سمجھو وفیکم رسولہ کہ وہ ہمارے اندر ہیں اور وہ زندہ ہیں اور وہ موجود ہیں، اور ان کا فیض آج بھی امت مسلمہ کے ہر فرد کے سینے کو آباد کر رہا ہے، اور ان کی توجہ آج بھی ہر امتی پر ہے، اور ان کا کرم آج بھی ہر امتی پر ہے. اگر آج یہ امت اور ہر امت کا فرد یہ عقیدہ رکھے کہ فیکم رسولہ، یہ رسول ہمارے اندر ہیں اور یہ حضور کا موجود ہونا، پھر اس احساس کو ایک زندہ حقیقت کر لے اور خود کو میرے محبوب سے یوں متعلق کر لے کہ جس طرح صحابہ میرے محبوب کی حیات ظاہری کا فیض لیتے تھے، تم میرے محبوب کی حیات باطنی کا فیض لینے والے بن جاؤ، حیات باطنی کا فیض لینے والے بن جاؤ. تم بھی میرے محبوب کے فیض کے دریوزہ گر بن جاؤ، تم بھی میرے محبوب کے در سے متعلق ہو جاؤ اور انہیں خود سے دور نہ جانو اور خود کو ان سے دور نہ جانو، اور ان کے فیض کو جاری و ساری مانو اور اپنے اندر موجود مانو. اس موجودگی کا احساس کرو اور اس موجودگی کو قائم کرو اور موجودگی کو تعلق میں بدل لو. سو آج جو میرے محبوب کا دامن اس اعتقاد سے تھام لے گا وہ کبھی کفر کی طرف جا نہیں سکتا، وہ گمراہ نہیں ہو سکتا. جو آج بھی یہ تعلق حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے قائم کر لے اور حضور کی نسبت سے یہ تعلق قرآن سے قائم کر لے، آج بھی جو یہ دو تعلق استوار کر لیتا ہے، تعلق بالرسول، بولیے کیا؟ تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہیے تعلق بالرسول. اسے آنکھیں بند کر کے دل کی طرف دھیان کر کے اور گنبد خضرا سے اپنے خیال اور تصور کا تعلق جوڑ کر بڑی چاہت سے کہیے تعلق بالرسول، تعلق بالرسول، تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس دل کی ڈوری اس گنبد خضرا سے جوڑ لو، اس تعلق کو استوار کر لو اور ایسا استوار کرو کہ تعلق تمہیں موجودگی کا احساس دینے لگے. تعلق موجودگی کا، تو یہ موجودگی کے احساس کی باتیں تب ہی ہوں گی نا کہ پہلے تعلق ہوگا، اور اگر تعلق ہی نہ ہو تو موجودگی کا احساس کیا ہوگا. تو فرمایا کہ اگر میرے محبوب کو موجود جانو اور تعلق استوار کر لو اور ان کے دامن کو تھام لو اور اس موجودگی کے احساس کو اپنے اندر جاگزیں کر لو، اسے ایک جاری حقیقت بنا لو اور اس حقیقت کی بنا پر میرے محبوب سے اکتساب فیض کرنے والے بن جاؤ اور میرے محبوب کی نسبت سے قرآن تھامنے والے بن جاؤ، قرآن کو سمجھنے، قرآن کو پڑھنے اور پھر قرآن پہ عمل کرنے والے بن جاؤ. بس یہ دو نسبتیں تھام لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ایمان سے محروم نہیں کر سکتی. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ مگر آج افسوس کہ دو فتنے ہیں. یا تو یہ مادیت کا فتنہ تو یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل کو قرآن کی طرف آنے ہی نہیں دیتا. ایک فتنہ تو یہ ہے کہ نوجوان نسل کو قرآن کی طرف، قرآن پڑھنا گیا
قرآن مجید کی تلاوت گئی، قرآن مجید سے تعلق اور محبت گئی، قرآن مجید سے محبت گئی۔ قرآن مجید سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ 2 قسموں کے خط ہوتے ہیں۔ کتنی قسموں کے؟ 2 قسموں۔ ایک قسم جس کے ذریعے آپ صرف واقف حال ہوتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، یعنی خط آتا ہے، آپ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہوتا ہے اس سے معلومات حاصل کرنا۔ اس خط کا مقصد صرف کسی چیز پر آگہی ہوتی ہے، بس اس سے آپ کو معلومات مل گئی، آگہی مل گئی، آپ واقف حال ہو۔ اس خط سے آپ پیار نہیں کرتے، خط سے آپ پیار نہیں کرتے۔ خط آیا، لفافہ کھولا، پڑھا، جو کچھ اس میں لکھا ہے سمجھ لیا، اگر کوئی عمل کرنے کی بات ہے تو عمل کر لیا، اور خط کو پھر پھاڑ دیا یا رکھ دیا، بس خط سے اتنا تعلق ہوتا ہے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بعض خط مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کسی سے آپ کو بے پناہ محبت ہو، بے پناہ محبت ہو کسی سے، اور آپ کا کوئی بڑا محبوب دوست اس سے جنوں کی حد تک پیار ہو، اور اس کا خط آپ کی طرف آئے، تو کیا اس خط کو بھی صرف حالات سے آگاہ ہونے کی نیت سے پڑھتے ہیں، یا اس خط کی ایک ایک سطر اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف سے پیار ہو؟ بولیے، اس سے پیار ہوتا ہے۔ اور اس خط کو آ کے ایک بار نہیں پڑھتے، بار بار پڑھتے، بار بار پڑھتے۔ یہ میں آپ کو فلسفہ تلاوت سمجھا رہا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن مجید سمجھ میں نہ آئے تو تلاوت کی کیا ضرورت ہے۔ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خط کی پوری سمجھ نہ بھی آئے، مگر آدمی بار بار دیکھتا اور پڑھتا ہے، اس کے لفظ بھی پیارے لگتے ہیں، کئی بار پڑھتا ہے۔ اور آپ نے ایسا بھی دیکھا کبھی آدمی اس کو خوشبو لگا کے رکھتا ہے۔ اور بعض خط ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کا انتظار رہتا ہے، جو ڈاکیا آیا دھڑکن تیز ہو گئی کہ شاید خط میرا لایا ہوگا، کسی اور کا خط پھینک گیا، دوڑ کے اٹھا لیا۔ کسی خط کا اتنا انتظار ہوتا، اور کسی خط کا انتظار نہیں ہوتا، بس آ گیا، پڑھ لیا، معلومات حاصل کی، عمل کر لی۔ اور ایک خط وہ ہے جس پر عمل بھی ہوگا، معلومات بھی ملیں گی، عمل بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر ان سب سے بڑھ کر اس سے پیار ہوگا۔ پھر آپ اس کو رکھتے نہیں، سنبھالتے ہیں، خطوں کو جوڑتے ہیں، پورا مجموعہ بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اس خط سے محبوب کی نسبت سے ایک پیار ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ قرآن مجید اس محبوب حقیقی کے، اس کی شان کے لائق، اپنے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس کی شان کے لائق بھیجے ہوئے خطوں کا مجموعہ، جو سیدنا جبرائیل امین کے ہاتھوں بھیجے، فرامین کا مجموعہ ہے، ہدایات کا مجموعہ ہے، جو حضور علیہ السلام کی طرف آئیں اور پھر آپ کے قلب اطہر، دل مبارک میں محفوظ ہوئے، اور پھر حضور علیہ السلام کے لب مبارک اور زبان اقدس سے ادا ہوئے۔ ہم کعبے سے پیار کرتے ہیں، اسی جگہ ہے کعبہ، مگر تعمیر میں اس کے پتھر، اینٹیں، اس کا میٹیریل کئی بار بدل گیا۔ گنبد خضرا سے پیار کرتے ہیں، تعمیر میں گنبد خضرا کا رنگ، مثالہ، میٹیریل کئی بار بدلا، مگر چونکہ اسی مقام پر ہے سو پیار کرتے ہیں۔ مگر قرآن یہ وہ خطاب ہے، یہ وہ کلام ہے کہ 1400 سال گزرے، جس طرح زبان الہی سے نکلا تھا آج بھی اسی طرح، جس طرح قلب محمدی میں محفوظ رہا تھا آج بھی اسی طرح ہے، اور جس طرح اس کے حرف و لفظ اور اس کی صوت زبان مصطفیٰ سے نکلی تھی، آج بھی بغیر کسی رد و بدل کے اسی طرح ہے۔ اتنی خالص چیز کائنات میں اور کوئی نہیں ملے گی جتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی زبان سے نکلا ہوا قرآن ہے۔ سو اس قرآن سے تعلق محبت کا قائم کرو، اس سے پیار کرو، اتنا پیار کہ اسے دیکھنے سے بھی پیار آئے، اسے پیار سے دیکھو،
اس کے لفظ لفظ حرف حرف اور آیت آیت کو دیکھو تو آنکھوں اور دل کو ٹھنڈک ملے. یوں سمجھ کے دیکھو کہ یہ میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ ہیں. کبھی ابو بکر عمر اور عثمان و علی اپنے کان سے یہ میٹھی میٹھی آواز مصطفیٰ کی زبان سے سنتے تھے، اور آج حضور کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہم اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں. تو قرآن مجید سے اتنی محبت کی جائے، پیار کیا جائے، عشق کیا جائے، اور اس تعلق محبت کے ساتھ اسے بار بار پڑھنا، اسے تلاوت قرآن کہتے ہیں. اول فتنہ تو یہ کہ آج کے نوجوان کو اور آج کے مسلمان کو خود قرآن سے دور کر دیا گیا، قرآن سے تعلق کٹ گیا. اور اگر کسی خوش نصیب کو قرآن کا تعلق نصیب ہوا، قرآن کا پڑھنا ملا، قرآن کی تلاوت نصیب ہوئی، قرآن کے معنی، مطالب، ترجمہ، مفہوم، تعلیمات، اس نے یہ کچھ ان پر آ گئی حاصل کرنے کی کوشش کی، تو اس پر پھر کچھ اور ہم میں سے لوگ ایسے مل گئے، انہوں نے کہا بس قرآن ہی کافی ہے. مقصد اسی قرآن کا اتارنا تھا. حضور علیہ السلام لے آئے، اس قرآن کو پڑھو، ہدایت حاصل کرو، اور بس پھر دامن مصطفیٰ کی نسبت اور اس توسل کو پکڑنا، اور حضور کے دامن کو تھامنا، اور حضور کو موجود جاننا، اور حضور سے فیض حاصل کرنے کی آرزو کرنا، یہ چیزیں ضروری نہیں. خالی قرآن سے کام چل جائے گا. تو پہلے قرآن سے دور ہو کر گمراہ ہو گئے، اور باقی جو قرآن کی طرف آئے انہیں بعضوں نے مصطفیٰ کی ذات سے دور کر کے گمراہ کر دیا. قرآن پڑھ کے بھی ہدایت نہ ملی. یاد رکھ لیجئے، آج میں اس تعلق کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ہدایت کا باعث تب بنتا ہے کہ تتلا علیکم آیاتہ، اسے نسبت مصطفیٰ سے حاصل کیا جائے، اور پھر ایمان کی حفاظت کی ضمانت تب ملتی ہے کہ رسول پاک کو اپنے اندر موجود سمجھ کر حضور سے زندہ اور جاری تعلق استوار کیا جائے. اس تعلق سے قرآن کا فیض نصیب ہوگا، اور اس تعلق سے ایمان کی حفاظت ہوگی. یہ دو چیزیں ہیں جنہیں اکٹھا کرنے کا نام ایمان کی حفاظت ہے. اب آئیے، آپ نے دیکھا کہ دونوں باتوں میں نسبت مرکز و محور نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فیکم رسولہ، تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اس میں بھی نسبت حضور کی ذات کی. اور تتلا علیکم آیات اللہ، تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، اس میں بھی نسبت ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس میں بھی نسبت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو مرکز و محور نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوئی. یہ فرما کر اب فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، بس جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے. پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ تم اگر میرے محبوب کو اپنے اندر جانو اور میرے محبوب کی تلاوت کی گئی آیتوں سے تمسک کرو تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اسی آیت میں فرمایا، پس اب فرمایا جو اللہ کا دامن تھام لے فقد ہدی الی صراط مستقیم، وہ سیدھی راہ پا گیا، اسے صراط مستقیم مل گئی، اسے ہدایت کی ضمانت مل گئی. بات تو ہوئی تھی انتم تتلا علیکم آیات اللہ کی، کہ تم وہ ہو جن پر میرا محبوب میری آیتیں تلاوت کرتا ہے. وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر ذات مصطفیٰ موجود ہے. بات تو ہوئی تھی ذات مصطفیٰ کے موجود ہونے کی، اور اسے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے. تو پتہ چلا لوگوں، اللہ کا دامن کچھ اور کسی شے کا نام نہیں، ذات مصطفیٰ کو خدا کا دامن کہتے ہیں. سن لو، قرآن کا کہنا ہے وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ. دیکھو یہ میرا مصطفیٰ تم میں موجود ہے، میرا دامن جو تھام لے گا کبھی گمراہ نہ ہوگا. مولا تیرا دامن کہاں ہے؟ تیرا دامن کہاں سے پائیں؟ تیرا دامن کیسے تھامے؟ تیرا دامن کیسے ملے؟ وہ فرماتا ہے ارے تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ فیکم رسولہ، یہ میرا مصطفیٰ ہے. اسی مصطفیٰ کو دامن خدا کہتے ہیں، اسی مصطفیٰ کو دامن خدا کہتے ہیں. اس کو دوہرا لو 2-3 بار، ذات مصطفیٰ کو ہی دامن
خدا کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے، یہ کفر ہے۔ مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے، اور میں یہ کہہ بھی نہیں رہا، یہ کفر ہے۔ مصطفیٰ کو خدا نہیں کہتے، یہ کفر ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ذات مصطفیٰ کو دامن خدا کہتے ہیں۔ رفیقم رسولہ ومن یعتصم باللہ، میرا محبوب تمہارے اندر ہے، بس جو کوئی اللہ کا سہارا تھام لے۔ اللہ کا سہارا حضور کی ذات ہے، اللہ کا دامن حضور کی ذات ہے، اللہ سے تمسک حضور کی ذات کو تھامنا، اللہ کا اعتصام حضور کے قدموں میں گر پڑنا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا۔ اس نے تو کہا تھا کیا جانیے کیا ہو، قرآن نے آج رات سمجھا دیا کہ یہ جانو کہ بس حضور دامن خدا ہے، دامن خدا، اللہ کا سہارا تھام لو۔ اللہ کا سہارا کون ہے؟ حضور کی ذات ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جو کوئی اللہ کا دامن تھام لے، یعنی میرے مصطفیٰ کو تھام، میرے محبوب سے تمسک اختیار کر لے، میرے محبوب کی کامل اتباع اختیار کر لے، میرے محبوب کے عشق و محبت میں فنا ہو جائے، میرے محبوب کی قربت میں فنا ہو جائے، میرے محبوب کی معرفت میں فنا ہو جائے، اور میرے محبوب کی مطابعت میں فنا ہو جائے، اور جو کوئی میرے محبوب کا ہو جائے اس نے اللہ کا دامن تھام، اس نے اللہ کا سہارا پکڑ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے پیچھے جو بات یہاں فرمائی، پیچھے بھی ارشاد ہو رہا ہے آیت نمبر 97 میں، یہی مضمون چل رہا ہے۔ خانہ کعبہ کا تعارف کرایا، کس کا؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلا گھر، اللہ کا گھر، سب سے پہلا گھر وہ یہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، خانہ کعبہ ہے۔ یہ برکت والا ہے، یہ ہدایت کا منبع اور سر چشمہ ہے، اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ تو اس خانہ کعبہ کے لیے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ فرمایا یہ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس بات کو سمجھیں۔ یہ ساری باتیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ ہم نے تو قرآن پڑھنا اور سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ اگر قرآن سے تعلق جوڑا ہوتا یقین جانیے کبھی مغالطے پیدا نہ ہوتے۔ فرمایا یہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ اب اللہ کے گھر کی پہچان بتائی جا رہی ہے۔ فرمایا فیہ آیات بینات، اس اللہ کے گھر میں یعنی خانہ کعبہ میں بڑی کھلی اور روشن نشانیاں ہیں اللہ کی۔ اس خانہ کعبہ میں اللہ کی بڑی کھلی اور اللہ کی روشن نشانیاں ہیں۔ مولا وہ کون سی نشانیاں ہیں اللہ کی بڑی کھلی اور بڑی روشن؟ بات تو کعبے کی ہو رہی ہے، ان اول بیت، سب سے پہلا گھر یہی کعبہ۔ اب فرمایا فیہ، اس میں کھلی نشانیاں ہیں اللہ کی، اس میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں۔ باری تعالیٰ وہ اللہ کی تیری روشن نشانیاں کون سی ہیں؟ اس میں واو عاطفہ نہیں ہے، اس میں واو عاطفہ نہیں ہے، نہ مغایرت ہے نہ دوئی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی روشن نشانیاں ہیں۔ کوئی پہچاننا چاہے اللہ کو تو اس میں سے پہچان سکتا ہے، اس میں سے جان سکتا ہے، اس میں سے اللہ کی معرفت کی راہ پا سکتا ہے۔ مولا تیری کھلی نشانیاں اس میں کیا ہیں؟ فرمایا مقام ابراہیم، ابراہیم کے قدم لگنے کی جگہ ہے۔ ہائے ہائے، ابراہیم کے قدم لگنے کی، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ اب آپ سوچئے سجدے کی جگہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ جہاں ابراہیم نے سجدہ کیا وہ جگہ ہے۔ فیہ آیات بینات، اللہ کے گھر میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔
نشانی کا مطلب کیا ہوتا؟ نشانی کسی کو دیکھنے پہچاننے کی علامت ہوتی ہے نا؟ کوئی اور مقصد ہوتا ہے نشانی کا؟ بولیے۔ نشانی کا مطلب ہوتا ہے جسے دیکھ کے کوئی پہچانا جائے، جسے دیکھ کر کسی کی جان پہچان ہو جائے، وہ نشانی ہوتی۔ فرمایا یہ اللہ کا گھر ہے، اور جس کا گھر ہے وہ اللہ یہاں سے پہچانا جاتا ہے، بڑی نشانیاں ہیں اس کی۔ تو مولا وہ کیا نشانیاں ہیں؟ فرمایا مقام ابراہیم، جہاں ابراہیم کھڑا ہوا تھا وہ نشانی۔ سبحان اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں فرمایا جہاں نماز پڑھی وہ نشانی ہے، سجدے کی جگہ کہاں اور کھڑے ہونے کی جگہ کہاں، رکوع کی، عبادت کی، طواف کی، کوئی بات نہیں فرمائی۔ مقام اس میں ظرف ہے، ظرف مکان ہے۔ مقام جہاں ابراہیم کھڑا ہوا تھا وہ جگہ نشانی ہے، بس وہاں جہاں ابراہیم کھڑا ہوا تھا اس جگہ کو جاؤ اور وہاں سے مجھے پہچان لو۔ مولا کو اس بات کی تھوڑی سی وضاحت بھی ہو، وہ سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہی کہ جہاں تیرا ابراہیم کھڑا ہوا وہاں سے تجھے پہچان لے، یہ تیری نشانی کیسے بن گئی؟ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں کیا خوبی ہے؟ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام و ابراہیم، اس میں کیا خوبی ہے؟ اور پھر ایک مقام پر فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں جہاں میرا ابراہیم کھڑا ہوا تھا نا علیہ السلام، اسے تم اپنی سجدہ گاہ بنا لو۔ جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی ہے جہاں قدم لگتے ہیں۔ کھڑے ہونے کی جگہ کیا ہے؟ جہاں قدم لگتے ہیں۔ تو جہاں میرے ابراہیم کے قدم لگے تم اسے سجدہ گاہ بنا لو، ان کے قدم لگے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، تم اسے عبادت گاہ بنا لو، میرے سجدے کی جگہ بنا لو، میرے ابراہیم کے قدم جہاں لگے۔ مولا وہ کیا بات ہے جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے اسے ہم سجدہ گاہ بنا لیں اور وہ تیری پہچان کی علامت بن جائے اور تیری معرفت کی نشانی بن جائے؟ آخر اس جگہ میں خوبی کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا خبر اس جگہ کی خوبی کیا ہے، آؤ تمہیں بتاتے ہیں۔ جہاں ابراہیم کے قدم لگے وہ ایک پتھر ہے، جہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے بولیے وہ ایک پتھر ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یاد رکھیں، عمر بھر یاد رکھیں۔ یہ خاص نکتہ بتا رہا ہوں، جہاں میرے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے وہ ایک جگہ ہے، پتھر ہے۔ تو مولا ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگنے کی جگہ ایک پتھر ہو گئی تو وہ تیری نشانی بنی، ہم اسے سجدہ گاہ بنائیں، اس میں ماجرا راز کیا ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں، اس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے ابراہیم نے میرا کعبہ تعمیر کیا تھا۔ باری تعالیٰ اگر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر تیرا کعبہ تعمیر کیا اور کعبے کی وجہ سے وہ پتھر اور قدموں کی جگہ تیری نشانی بن گئی تو اس سے بہتر نشانی تو خود کعبہ ہونا چاہیے تھا۔ جس کعبے کو تعمیر کیا اس پتھر پہ کھڑے ہو کر، تو بجائے پتھر پہ خود کعبہ خاص اور خاص نشانی ہوتا، تو نے کعبہ چھوڑ کے اس پتھر کو نشانی بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے کب کہا کہ میں اس پتھر کو نشانی اس وجہ سے بنا رہا ہوں؟ نہیں، بات سنو، اس پتھر پہ میرا ابراہیم کھڑا ہو گیا، اس نے کعبہ تعمیر کیا، تعمیر کر چکا، ابھی اس پتھر پہ کھڑا تھا، اس نے محمد مصطفیٰ کی ولادت کی دعا مانگی۔ اللہ اکبر۔ میرے ابراہیم نے میرے مصطفیٰ کی ولادت و بعثت کی دعا اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے مانگی تھی۔ تو جہاں میرے ابراہیم کی زبان سے میرے مصطفیٰ کا نام نکلا، جہاں کھڑا تھا وہ جگہ میری نشانی بن گئی۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب اس جگہ پر کھڑے ہو کر میرے ابراہیم اور اسماعیل نے میرا کعبہ تعمیر کیا اور دعائیں مانگی، مانگتا گیا اور دعا کا سلسلہ یہاں جا کے ختم کیا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ مولا وہ محبوب جس کی خاطر یہ کعبہ مجھ سے تعمیر کروایا ہے، اس مصطفیٰ کو میری نسل میں پیدا کر دے۔ جس کی خاطر یہ کعبہ تعمیر کروایا ہے اس محبوب کو میری اولاد میں پیدا کر دے۔ ہم نے وہ دعا قبول فرما لی، ہم نے وہ دعا، بس اب تمہیں کیا پتا وہ پتھر کیا پتھر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے ابراہیم نے کعبہ تعمیر کرنے کے بعد مجھ سے کعبے کی تعمیر کی مزدوری مانگی، اجرت مانگی تھی۔ مزدور جب گھر تعمیر کرتے ہیں تو مالک سے اجرت مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ جی بولیے، مانگتے ہیں نا؟ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی کچھ مانگتا ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے 3 چیزیں مانگی، اور انتہا مانگنے کی یہ تھی کہ مولا کعبہ تعمیر کر دیا، اب اس کعبے کو آباد کرنے والے رسول محمد مصطفیٰ کو میری اولاد میں بھیج دے۔ اللہ پاک نے وہ دعا قبول فرما لی۔ فرمایا جب اس نے دعا مانگی اور قبول ہوئی، میرا ابراہیم اس پتھر پہ کھڑا تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہ میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میری نشانی ہے۔ تو مولا اب پتا چلا یہ تیری نشانی تیرے محبوب کے نام کی نسبت سے، تیرے محبوب کی خاطر مانگی گئی دعا کی نسبت سے ہے۔ تو مولا اب تیرے محبوب کی اس نسبت کا فیض کیا ہوگا؟ اس نسبت کا فیض کیا ہوگا؟ فرمایا ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں آ جائے وہ امن پا جائے گا، جو اس میں آ جائے۔ اب پھر اسی آیت کو پڑھ لیجئے اور دونوں کو ملا لیجئے۔ فرمایا ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جو میرے محبوب کا دامن تھام لے وہ ہدایت پا جائے، اور جو میرے محبوب کے نشانی اور نسبت والے حرم میں آ جائے وہ امن پا جائے گا۔ تو دوستو یہ امن سارے مصطفیٰ کی برکت کے ہیں، یہ ہدایتیں ساری مصطفیٰ کی برکت کی ہیں، نعمتیں ساری مصطفیٰ کی برکت کی ہیں۔ سو فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، سو لوگو اب آؤ اللہ کے لیے، یہ جگہ کی اہمیت بیان کر دی نا، فرمایا آؤ اب اس گھر کی زیارت کیا کرو، آؤ اللہ کے لیے اس گھر کی نسبت ساری حضور کی ہے، اور گھر کی زیارت اللہ کے لیے کیا کرو، کیونکہ بخدا خدا کا یہی ہے در، اور نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ تو حضور کی ذات کو اللہ پاک نے اپنا دامن کرا دیا، فرمایا جو اس دامن سے وابستہ ہو جائے وہ میری ہدایت کو پا لے گا۔ اور اسی طرح قرآن مجید نے ایک مقام پہ فرمایا آخر میں 30ویں پارے میں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور محبوب ہم نے تمہارا ذکر تمہارے لیے بلند کر دیا۔ حضرت ابن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں اس آیت کے معنی میں قاضی یاز نے الشفا میں نقل کیا، اس آیت کریمہ کے معنی میں حضرت ابن عطا روایت کرتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ حضور کا ذکر پاک بلند کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کی بلندی کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے روایت کرتے ہیں، فرمایا میں محبوب جعلتک ذکرا من ذکری، تیرا ذکر بلند کرنے کا معنی یہ ہے محبوب میں نے تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ جعلتک ذکرا من ذکری، میرے محبوب ذکر کے اعتبار سے مسئلہ ذکر یہ ہے کہ تیری ذات کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا، تیری ذات کو اپنا ذکر بنا دیا۔ فمن ذاکرک ذاکرنی، بس جو تجھے یاد کر لے اس نے مجھے یاد کر لیا۔ ہائے ہائے ہائے، فمن ذاکرک ذاکرنی، جو تمہیں یاد کر لے اس نے مجھے یاد کر لیا۔ محبوب جو رات 2 گھڑی بیٹھ کر تیری زلفوں کی بات کر لے اس نے میرا ذکر کر لیا، جو تیری خوبصورت آنکھوں کی بات کر لے اس نے میرا ذکر کر لیا، جو تیرے حسین چہرے کی بات کر لے اس نے میرا ذکر کر لیا، جو تیرے حسن سراپا کی بات کر لے، جو تیرے حسن صورت کی بات کر لے، تیرے حسن سیرت کی بات کر لے، جو تیری دعوت کی بات کر لے، تیری تعلیم کی بات کر لے، محبوب تیرے حرام ناز کی بات کر لے، تیرے چلنے پھرنے کی بات کر لے، جو تیری کملی اوڑھنے کی بات کر لے اس نے میرا ذکر کر لیا۔ فمن ذاکرک ذاکرنی، جس نے تمہیں یاد کر لیا اس نے مجھے یاد کر لیا۔
اس لیے فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جو اللہ کا دامن تھام لے، اور اللہ کا دامن تھامنا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ جانا، بس اسے ہدایت دے دی گئی۔ اب اس ہدایت کی پہچان دے کر کہ ہدایت نسبت مصطفیٰ سے ہے، ہدایت نسبت مصطفیٰ سے ہے، ہدایت عشق مصطفیٰ سے ہے، ہدایت محبت مصطفیٰ سے ہے، ہدایت اتباع مصطفیٰ سے ہے، ہدایت قربت مصطفیٰ سے ہے، اور ہدایت معرفت مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق کا تقاتے ہی، اور اس طرح ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اس کا ایسا تقوی اختیار کرو جو اس کے تقوی کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مسلمانوں ہماری نصیحت یاد کرو کہ جیو مسلمان کی طرح اور مرو مسلمان کی طرح، اس طرح جینا اور اس طرح مرنا کہ تمہیں دیکھ کر مسلمان کی موت یاد آ۔ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی نسبت سے وابستہ ہونے کا اجر اور نسبت سے وابستہ ہونے کا تقاضا بیان فرما دیا کہ ہدایت مل جائے گی میرے محبوب کی نسبت سے، اور میرے محبوب کی نسبت اور میرے محبوب کی قربت اور میرے محبوب کی اتباع اور میرے محبوب کا عشق و محبت اور میرے محبوب کی غلامی کیا ہے؟ میرے محبوب کی غلامی یہ ہے کہ جیو مسلمان کی طرح اور مرو بھی مسلمان کی طرح۔ اور ہمارا جینا اور مرنا کیا ہے؟ جینا اور مرنا کیا ہے؟ جینا دنیا کی خاطر ہے، مرنا مجبوری کی خاطر۔ بولیے کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں؟ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، بڑی ضروری باتیں ہیں، توجہ سے سن لیں۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اگر یوں پوچھا جائے کہ اللہ پاک کی بارگاہ سے بلاوا آ جائے آج ابھی کہ بندے آ میں تیرا منتظر ہوں، تجھے بلاتا ہوں، آ جا میرے پاس، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بلاوے پہ خوش ہوں گے؟ اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو اس بلاوے پر خوش ہوں گے کہ موت کا بلاوا آیا ہے۔ اور اہل ایمان کی پہچان اور صحابہ کرام کی پہچان یہ تھی، حدیث پاک میں اور سیرت کی بعض کتابوں میں آتا ہے، اور بعض غزوات اور جہادوں پر ان کے احوال دیکھ کر بے ساختہ لوگوں کی زبان سے نکلتا تھا کہ حضور کے غلام صحابہ ایسے ہیں کہ موت سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو موت سے محبت کرتے ہیں؟ اگر موت کا بلاوا آئے تو کتنے خوش ہوں گے؟ بس اس خوشی یا ناخوشی پر ہم اپنے جینے مرنے کے انداز کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے اللہ کا ہو کر جیا ہوتا، اگر ہم اللہ کا ہو کر جیتے اور اللہ کا ہو کر مرنے کا سبق سیکھا ہوتا تو ہمیں جینے سے بڑھ کر مرنے سے پیار ہوتا۔ اور وہ لوگ جو موت سے پیار کرتے ہیں، دنیا کی کسی طاقت کے سامنے ان کا سر خوف کے مارے جھک نہیں سکتا، کیونکہ ڈرتے وہی ہیں، غیروں سے ڈرتے وہی ہیں جو موت سے ڈرتے ہیں، اور جو موت سے پیار کرتے ہیں انہیں ہر غیر کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ وہ تو منتظر پھرتے ہیں، بےتاب پھرتے ہیں، اس لیے کہ دشمن مخالف جابر آ جا کر آخری حد اس کی مار دینا ہے نا۔ دشمن کی آخری حد دشمنی کی کیا ہے؟ بولیے نا بھائی، آپ کا مال لوٹ لے گا، آپ اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں، آپ کو اللہ کی راہ پر چلنے کی سزا یہ دی جائے گی، خدا نہ کرے کہ کوئی آپ کا مال لوٹ لے گا۔ اللہ اور اس کے محبوب سرکار دو عالم کی راہ پر چل رہے ہیں، اس کی سزا یہ دی جائے گی کہ کوئی آپ کو بے عزت کر دے گا، آپ کی عزت پر حملہ کر دے گا، آپ کو خوف و ہراس دے گا، آپ کو بے چین کرے گا، دکھ دے گا، نوکری میں نقصان دے گا، ملازمت میں نقصان دے گا، تجارت میں گھاٹا ہوگا، گھیرا تنگ کر دے گا، پریشان کرے گا۔ ہزار ذریعے ہیں دکھ دینے کے۔ دوستو یہ دکھ بڑھاتے جاؤ، مگر آخری دکھ کی انتہا کیا ہوگی؟ کہ مار دے گا، اس سے اور تو کچھ نہیں کرنا۔
اس سے آگے بھی کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس سے آگے بھی ہے۔ آخری حد یہ ہے کہ مار دے گا۔ اور دوستو اب ڈرے وہی جو موت سے ڈرتا ہے، اور جس مومن کو موت سے پیار ہو گیا وہ کہے گا ظالم مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، موت میرا تحفہ ہے، موت کا مجھے انتظار ہے، آپ کل کی بجائے آج کو نہیں چلا اور میرے قبض انصری سے روح کو نکال۔ میں تو تڑپتا پھرتا ہوں قبر کی اس رات کے لیے کہ مصطفیٰ کا چہرہ دیکھو، حضور کا دیدار نصیب ہو۔ میں تو قبر کی اس رات کے لیے تڑپتا پھرتا ہوں کہ پردے اٹھ جائے، مجھے سوچتے ہوئے قبر سے فرشتے اٹھائیں اور اٹھا کر میرا چہرہ ایک طرف کر کے کہیں کہ بولو اس ذات کی نسبت کیا کہتے ہیں؟ ما کنت تقول بی ھذا رجل محمد، اور میں قدموں پہ گر پڑوں اور کہوں کہ اسی کی خاطر تو مر کے یہاں پہنچے، مر کے پہنچا ہوں اسی۔ ہائے ہائے، آج پوچھتے ہو اس کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ ارے اسی ذات کے لیے تو مر کے، ہائے ہائے، اسی کے نام پہ تو تانے سہتا تھا، اسی کے نام پہ تو تانے سہتا تھا، اسی کے نام پہ تو دشمنیاں ہوتی تھی، اسی کے نام پہ عداوتیں ہوتی تھی، اسی کے نام پہ اذیتیں ہوتی تھی، اسی کے نام پہ لٹاتا رہا اور اسی کے نام پہ مر کے یہاں تک پہنچا۔ اب مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون؟ ہائے ہائے، یہ میرے آقا سے پوچھو کہ حضور یہ کون ہے، وہ فرمائیں گے ہاں چھوڑ دو یہ میرا کتا ہے، یہ میرا غلام ہے، میرے دین کی خاطر مرنے والا ہے، آؤ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کا بن کر جینا سیکھو۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جینے کا مزہ ہی اور ہو جائے گا۔ ہم دنیا کی خاطر جیتے پھرتے ہیں اس لیے ذلیل ہیں، اور جینے کا مزہ نہیں، جینے کا جو اللہ کے لیے جیتے اور اللہ کے لیے مرتے ہیں ان سے پوچھو، وہ سر کٹا کے نیزے کی نوک پر بھی مسکراتے ہیں، وہ پورا کنبہ کربلا میں فرات کے کنارے لٹا کر بھی مسکراتے ہیں، وہ سارا گلشن اجاڑ کر کے بھی آباد ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے جیتے اور اللہ کے لیے مرتے ہیں وہ مر کے بھی جیتے ہیں، وہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، اور ہم جی کر بھی مرے ہوئے ہیں، جی کر بھی۔ ہائے 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 ہائے، مصطفی انقلاب کی بات کرنا آسان ہے مگر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے جیو اور اللہ کے لیے مرو۔ بس یہ راز سمجھ میں آ جائے تو زندگی اور موت کا فلسفہ ہی بدل جاتا ہے، زندگی اور موت کا۔ اور گفتگو ختم کرنے سے پہلے یہ پیغام تو سب کو دیا میں نے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں ان کے لیے بھی ہے، اگر وہ اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا اس نقطے کو اپنا لیں تو ہماری نسلوں کی تقدیر بدل جائے، گھر گھر بدل جائے۔ معاشرہ نہیں بدل سکتا جب تک معاشرے کی ماں، معاشرے کی بہن، معاشرے کی بیٹی اپنا جینا مرنا اللہ کے لیے نہیں کر دیتی۔ ایک ماں اللہ کے لیے جینا اور اللہ کے لیے مرنا کر دے، اس کی پوری نسل کی تقدیر بدل گئی، اور اس کی نسل کیا پورے معاشرے کی تقدیر بدل گئی۔ اور پھر نوجوان منہاج القرآن یوتھ لیگ سے متعلق ہیں یا نہیں، مگر عزیزان گرامی تم جوانی کی اس عمر میں ہو کہ جس عمر میں تم جینا بھی جانتے ہو مرنا بھی جانتے ہو۔ آؤ یہی دعوت ہے میری کہ کیا غیر کے لیے جینے میں کیا مزہ، اس جینے سے نفرت کرو اور ایسا جینا سیکھو کہ جس جینے پر موت کو ترجیح دی جائے، ایسا جینا سیکھو کہ جو جینا ہر وقت مرنے کا طلبگار رہے، جو جینا ہر وقت مرنے کے لیے تڑپتا رہے، جس جینے میں مرنے کا خوف نہ ہو، جس میں مرنے سے محبت ہو۔ اور وہ جہاد کی زندگی ہے، وہ حضرت خالد بن ولید کی زندگی ہے، وہ طارق بن زیاد کی زندگی ہے، وہ حضرت بلال کی زندگی ہے۔ اور اے نوجوانان ملت، وہ ان دو عربی جوانوں کی زندگی ہے جو قیصر روم کے خلاف ایک جنگ میں لڑتے لڑتے گرفتار ہو گئے،
17, 18 یا 19, 20 سال کے آپ کی عمر کے جوان تھے، حسین جوان تھے، گرفتار ہو گئے۔ گرفتار ہونے کے بعد بادشاہ نے انہیں کہا کہ تم اپنا مذہب اور دین اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو جاؤ، تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ ان نوجوانوں نے سر ہلا دیا، انہوں نے کہا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے ہو چکے ہیں وہ مر سکتے ہیں مگر دین بدل نہیں سکتے۔ اس نے بڑا کچھ کہا، وہ نوجوان نہیں مانے۔ اس نے پھر ایک بہت بڑے برتن میں تیل جلایا، آگ روشن کی، تیل جب ابلنے لگا اس نے کہا کہ تمہیں اس جلتے تیل میں، آگ میں ڈال کر کوئلے کی طرح جلا دیا جائے گا۔ اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، یہ جلنا ہمیں نہیں ڈرا سکتا۔ اس نے ان 2 بھائیوں میں سے ایک کو اٹھا کر اس میں ڈال دیا اور دوسرے بھائی کے سامنے اس کا جسم جل کر راکھ ہو گیا، کوئلے کی طرح جل گیا، اور اس کی روح کفن سے ان سری سے پرواز کر گئی، شہید ہو گیا۔ اس نے دوسرے بھائی کو کہا کہ جس طرح تم نے اپنے ایک بھائی کی موت کا نظارہ کیا، اب تو یا عیسائی ہو جا، دین چھوڑ دے، یا اس موت کے لیے تو بھی تیار ہو جا۔ وہ پھر مسکرا پڑا۔ اس نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں ہماری زندگی کو، تو یہ موت دکھا کے ڈراتا ہے۔ ایسی 1000 زندگیاں ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ لمحہ لمحہ قربان کرتے چلے جاؤ۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اس نے پکڑ کے اسے آگ میں ڈالنا چاہا۔ اس کا جو وزیر اعظم تھا وہ آڑے آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ جوان لڑکا ہے، حسین خوبصورت جوان، ایک جوان ضائع کر بیٹھے، اسے ضائع نہ کر، میرے سپرد کر دے، مجھے ایک مہلت دے دے 40 دن کی، میں 40 دن میں اسے عیسائی کر کے تمہیں واپس لوٹا دوں گا۔ اس نے دے دیا، لے جا۔ وہ وزیر اعظم اس جوان کو لے کر اپنی جوان بیٹی کے پاس لایا، وہ دوشیزہ کنواری بیٹی، جوان بڑی خوبصورت بیٹی۔ اس سے کہا بیٹی، ایک محل میں جس میں ہر آسائش، راحت اور سکون ہوگا، اس میں 40 دن اور 40 راتیں تمہیں دیتا ہوں، تو ہوگی اور یہ جوان ہوگا، جو تیرے جی میں آئے کر، مگر 40 دن بعد میں اسے عیسائی چاہتا ہوں۔ بیٹی کو اپنے حسن پر ناز تھا، اس جوان بچی کو حسن پہ ناز تھا۔ وہ کہنے لگی ابا جان یہ تو بہت عرصہ آپ نے دے دیا، میں تو 2-4 دن میں اس کو عیسائی کر دوں گی۔ اس نے کہا لے جا بیٹی، 40 دن تمہیں دیتا ہوں۔ ایک محل میں دونوں بند ہو گئے۔ اس جوان نے الصبح اٹھ کر روزہ رکھا، سارا دن روزے سے رہا اور تلاوت کرتا رہا، شام افطاری کی اور رات بھر نوافل پڑھتا رہا اور سر جھکا کے اللہ کے حضور روتا رہا۔ وہ جوان لڑکی سج دھج کے خوبصورت لباس پہن کر سارا دن بھی اسے تکتی رہی، ساری رات بھی تکتی رہی۔ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن راتیں گزرتی گئیں۔ وہ صبح و شام سج دھج کے اس کے سامنے بیٹھے، اس خیال سے کہ کسی وقت کوئی نگاہ اٹھا کے مجھے تک لے گا، مگر وہ دن بھر بھی نوافل پڑھتا یا تلاوت کرتا روتا، شام کو بھی تلاوت کرتا، رات کو نوافل پڑھتا، آرام کرتا، اٹھتا، عبادت کرتا، روتا، اور ایک نگاہ بھی اٹھا کے اس نے اس جوان لڑکی کو نہ دیکھا۔ اس نے بڑی کوشش کی، ہر دو استعمال کیا، ہر حربہ استعمال کیا، مگر ناکام رہی، حتیٰ کہ 40 دن بیت گئے۔ اس کی نگاہ کو بھی بھٹکا نہ سکی۔ جب 40 دن بیت گئے اور آخری رات آ پہنچی، اب صبح اس کے والد نے آنا تھا رپورٹ لینے کے لیے۔ اس وقت وہ سجی دھجی جوان دلہن کی طرح سامنے آئی۔ اس جوان نے نوافل سے فراغت حاصل کی، عشق الہی میں اس کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وہ جوان سجی دھجی دلہن خوبصورت دوشیزہ اس کے قدموں پہ گر پڑی اور کہنے لگی خدا کے لیے ایک نگاہ تو میری طرف دیکھ۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرے 40 دن اور 40 راتیں گزر گئے، مجھے اتنی بات بتا دے کہ مجھے تو حسن پہ ناز تھا اور یقین تھا کہ 2-4 دنوں میں تیرا دین بدل کے رکھ دوں گی، اور تو نے 40 دن اور 40 راتیں تنہا گزار دی میرے ساتھ، مگر ایک نگاہ بھی تو نے اٹھا کے میرے چہرے کو نہ دیکھا۔ صرف اتنا بتا دے وہ کون سا ہنسی ہے جس نے تجھے میرے حسن سے بے نیاز کر دیا، وہ کون سا ہنسی ہے
جس نے اس حسن سے بے نیاز کر دیا ہے، اس وقت اس جوان کی نگاہ اٹھی، اس نے کہا جس کی آنکھوں میں گنبد خضرا کا حسن سما جائے وہ کسی اور پیکر کو حسین جانتا ہی نہیں، کسی کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ وہ قدموں پہ گر پڑی، اس نے کہا مجھے بھی اسی ہنسی کا متوالا بنا۔ اللہ اللہ اللہ، تو جیت گیا میں ہار گئی، میں بازی ہار گئی، مجھے بھی اس ہنسی کا متوالا بنا لے۔ آپ انہوں نے کہا پڑھی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، کلمہ پڑھایا، مسلمان کر دیا، اور ساتھ لے کر اس دوشیزہ کو رخصت ہو گئے۔ باپ آیا، اس نے پوچھا بیٹی سنا رپورٹ کیا؟ اس نے کہا ابا جان میں کامیاب ہو گئی، مبارک دیں۔ اس نے مبارک دی، وہ لے کے چلے گئے، اس ملک سے سلطنت سے کوچ کر گئے، اور کامیابی اصل یہ تھی کہ وہ ایمان کی راہ پر آ گئی تھی۔ عزیزان محترم، آج ضرورت اس امر کی ہے۔ اور پھر آگے واقعہ یوں بھی آیا ہے کہ آگے گئے، گھوڑے پر سوار ایک لشکر نظر آیا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی اور گرد اڑتی نظر آئی صحرا سے۔ وہ لڑکی پریشان ہو گئی، اس نے سمجھا کہ شاید بادشاہ کے لشکر کو پتہ چل گیا بادشاہ کو، اس نے ہماری گرفتاری کے لیے لشکر بھیجا۔ جوان نے تلوار نکال لی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، اگر لڑنے کے لیے آئے ہیں تو ہم تو موت کے لیے منتظر رہتے، ہمیں تو شہادت سے پیار ہے۔ تلوار نکال لی، مگر سامنے آ کے گھوڑا روکا، اس پر نقاب پوش ایک سوار تھا۔ اس نے تلوار لہراتے ہوئے پوچھا نقاب پوش ذرا چہرے سے نقاب الٹ، تو کون ہے؟ اس نے نقاب جو الٹا تو اس کا وہی بھائی تھا جو شہید ہو گیا۔ اسے پوچھا بھائی جان آپ کیسے؟ فرمایا اللہ کے اذن سے فرشتوں کا لشکر تیرے نکاح کے لیے لے کر آیا اور مبارک دینے آیا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا فرشتوں کا لشکر لے جا، تیرا بھائی کامیاب ہو کے آ رہا ہے۔ نوجوانوں، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جوانیوں کی وہ پاکیزگی لوٹ آئے، آنکھوں کی وہ طہارت لوٹ آئے، برستی آنکھیں لوٹ آئیں، دھڑکتے دل لوٹ آئیں، بے چین جبینے سجدوں کے لیے لوٹ آئیں، اور تمہاری جوانیوں میں تقوی، طہارت، سوز عشق الہی اور سوز عشق رسول کی وہ آگ بھڑک اٹھے، اور نگاہوں میں عشق رسول کی وہ تباہ آ جائے، اور حسن رسول وہ سما جائے کہ دنیا کے کسی جھوٹے پیکر حسن کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی خواہش نہ رہے، اور تمہاری جوانیاں اللہ کے لیے وقف ہو جائیں، رسول پاک کے لیے وقف ہو جائیں، دین مصطفی کے لیے وقف ہو جائیں، اقامت دین کے لیے وقف ہو جائیں، اور مصطفی انقلاب کے لیے وقف ہو جائیں۔ اور جوانی وہی جوانی ہے جو پاکیزگی میں گزر گئی اور مصطفیٰ کے دین پر لٹ گئی۔ جوانی وہی جوانی ہے۔ آج ضرورت ہے ان جوانیوں میں وہ انقلاب آئے، ان سیرتوں میں وہ انقلاب آئے، نگاہوں میں انقلاب آئے، کردار میں انقلاب آئے، تمہارے شب و روز میں انقلاب آئے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں وہ دن اللہ کرے جلد طلوع ہو جس دن حضور علیہ السلام کی امت کے جوانوں کو یہ زندگی پھر نصیب ہو جائے، یہ طہارت پھر نصیب ہو جائے، یہ اللہ کے عشق میں برستی آنکھیں پھر نصیب ہو جائیں، اور ذوق سجدہ الہی میں تڑپتی جبینیں پھر نصیب ہو جائیں، اور حضور کے عشق و محبت میں دھڑکتے دل پھر نصیب ہو جائیں۔ کن گورکھ دھندوں میں پھنسے ہو نوجوان، کن جھوٹے پیاروں میں پھنسے ہو، کن الجھنوں میں پھنسے ہو، آؤ اگر اس حسن کی بات سمجھ میں آتی ہے، اس نسبت کی بات سمجھ میں آتی ہے تو عہد کرو اور اس قافلہ عشق مصطفی میں شریک ہو جاؤ، اس قافلہ انقلاب مصطفی کے سپاہی ہو جاؤ۔ دوستو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ذات ہمارے احوال، اعمال، سوچ، فکر اور صبح و شام اور دن راتوں کو بدل ڈالے۔ اگر ہماری اندر سیرتوں میں اور ہمارے کردار میں اور ہمارے شب و روز میں اور ہمارے اعمال اور احوال میں انقلاب نہیں آتا تو اس معاشرے کو مصطفی انقلاب کا مقدر کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو نوجوانان، جتنے نوجوان موجود ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ منہاج القرآن یوتھ لیگ میں شریک ہو، منہاج القرآن یوتھ لیگ میں اس کی تنظیم میں آئیں، کوئی منہاج القرآن کا علم تھامے، کوئی منہاج القرآن یوتھ لیگ کا علم تھامے، کوئی عوامی تحریک میں مصطفی انقلاب کا علم تھامے،
کوئی تقوی کا علم تھامے، کوئی طہارت کا تھامے، کوئی ذوق سجدہ کا تھامے، کوئی محبت الہی کا، کوئی گریہ وزاری کا. یہ کیفیتیں اپنے اندر پیدا کرو. مصطفی انقلاب کے سپاہی بنو. اپنے اندر، اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، گھر گھر ایک ماحول حیات کو بدل ڈالو. زندگی کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت قرآن مجید کے انوار و برکات اور نسبت مصطفی کی فیوزات سے ہمارے ظاہر و باطن کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.